بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ درود مبارکہ پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ تو ہر روز ہماری گفتگو کا کوئی نہ کوئی ٹاپک ہوتا ہے، تو آج ہماری گفتگو کا ٹاپک جو ہے وہ ہے جذباتی ذہانت، جسے آج کامیابی کے لیے عام ذہانت سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ اور قدرت نے ہمیں جذبات دیے ہیں، اور ان جذبات میں محبت بھی ہے، خوشی بھی، خوف، غصہ، حیرانگی، شرمندگی، اداسی، یہ سب شامل ہیں۔ زندگی کی اصل خوبصورتی اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ ان سب کو ہم اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں، اور جب ہم اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گے تو دوسروں کے لیے ہم فائدہ بخش بھی بنیں گے، یعنی فائدہ مند بنیں گے، اور مثالی بھی بنیں گے، اور دوسروں کے ساتھ ہم مثالی تعلقات بھی بنا سکتے ہیں۔ اسی کو جذباتی ذہانت کہتے ہیں۔ جب ہم جذبات کے حوالے سے غیر متوازن ہو جاتے ہیں نا، تو خود کو اطمینان سے محروم کر دیتے ہیں، یعنی نقصان تو سب سے پہلے ہمارا ہی ہوتا ہے۔ یہی بے سکونی، بے اطمینانی ہماری زندگی، جو ہماری ذاتی زندگی ہے اس میں بھی ہو جاتی ہے، اور پروفیشنل زندگی کی ترقی میں بھی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اسی بے اطمینانی کا نتیجہ نفسیاتی اور جسمانی امراض کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور آج یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ دنیا بھر کے کامیاب لوگوں میں عام ذہانت کے بجائے جذباتی ذہانت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو کیریئر میں ترقی کے حوالے سے بھی جو بات ہے، روایتی ذہانت آئی کیو اور ٹیکنیکل سکلز کے بجائے جذباتی ذہانت کو زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ بعض اوقات بہت لائق افراد ہوتے ہیں، لیکن وہ اس وجہ سے ترقی نہیں کر پاتے کیونکہ ان میں جذباتی ذہانت کی کمی ہوتی ہے۔ اور جو بڑے بڑے ادارے ہیں ان میں جو اعلیٰ پوزیشنز پر کام کرنے والے افراد ہوتے ہیں، وہ بھی اور باقی افراد دونوں میں جو فرق دیکھا گیا ہے وہ ہے کہ 90% جو ہے وہ جذباتی ذہانت کا حصہ ہوتا ہے، یعنی فرق ہوتا ہے۔ تو جو یعنی اعلیٰ پوزیشن پر کام کرنے والے افراد ہوتے ہیں نا، تو جذباتی ذہانت میں وہ باقیوں سے زیادہ، یعنی 90% زیادہ ان میں ہوتا ہے، یعنی یہ جذباتی ذہانت ہوتی ہے اور فرق ہوتا ہے۔ تو ہم سب اپنی جذباتی ذہانت کو بہتر بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے مضبوط عزم درکار ہے۔ اس کے لیے ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ کب ہم خود اپنے دشمن بن جاتے ہیں اور اپنے جذبات کو اپنے خلاف استعمال کرنے لگتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے، ہم سب کو غصہ آتا ہے، اس کا اظہار بھی ہم کرتے ہیں، لیکن غصہ کس بات پر آنا چاہیے اور کتنا آنا چاہیے، ہم اکثر اس حوالے سے محتاط نہیں رہتے۔ اور بعض لوگوں کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ غصے میں ہوں تو پاگل ہو جاتے ہیں۔ غصے پر قابو پانا جو ہے نا، جذباتی ذہانت ہے۔ غصے پر قابو پانا اس کو کہتے ہیں جذباتی ذہانت۔ ایک ماہر نفسیات نے غصے پر قابو پانے کے لیے ایک دلچسپ مشورہ دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ آپ کے پاس ایک چھوٹا آئینہ ہو، یعنی آپ اپنے پاس ایک چھوٹا آئینہ رکھا کریں، جب غصہ آئے تو اس میں اپنی شکل دیکھیں۔ آپ کو اپنی شکل بری دکھائی دے گی کیونکہ غصہ شکل کو بگاڑ دیتا ہے، اور اکثر اخبارات میں ایسی خبریں آتی ہیں کہ فلاں نوجوان نے محبت میں ناکامی پر خودکشی کی کوشش کی یا کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تو یہ بھی جذباتی ذہانت کی کمی ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان یا تو خود کو یا دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ اور اگر کسی سے کوئی محبت کرتا ہے تو دوسرے شخص کو پورا حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو وہ اس سے محبت کرے یا نہ کرے، یعنی اس کی اب بھی تو چوائس ہوتی ہے نا۔ تو جذباتی عدم توازن کا جو شکار لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کے اس حق کو بھی تسلیم نہیں کرتے،
ان کو یہ حق نہیں دیتے کہ وہ پسند ناپسند کا اظہار کریں۔ بعض لوگ امتحان یا ٹیسٹ کا خوف سر پر سوار کر لیتے ہیں اور کچھ دوسروں کے سامنے آنے یا اسٹیج پر آنے سے گھبرانے لگتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں بھی جذباتی ذہانت میں کمی کی نشاندہی کرتی ہیں، یعنی جذباتی ذہانت کی کمی ہوتی ہے ان ساری باتوں میں، سارے لوگوں میں۔ تو اگر ہم دیکھیں بنیادی طور پر جذباتی ذہانت کے 5 پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں، تو ان کو ہم دیکھیں گے۔ تو پہلے نمبر پر کیا ہے کہ خود آگاہی، ٹھیک ہے۔ جذباتی ذہانت رکھنے والے لوگ خود آگاہی کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی خوبیوں اور خامیوں سے پوری طرح واقف ہوتے ہیں۔ یہ لوگ تنقید سن کر بھی برا نہیں مانتے بلکہ اپنی اصلاح کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا پہلو خود پر قابو رکھنے کی خوبی، ٹھیک ہے، یہ دوسرا پوائنٹ ہے اس کا۔ تو یہ خوبی رکھنے والے لوگ یعنی جو خود پر قابو رکھتے ہیں، تو ایسی خوبی رکھنے والے لوگ بلا سوچے سمجھے بولتے بھی نہیں، یعنی بولنے سے پہلے سوچتے ہیں، اور یہ ایماندار بھی ہوتے ہیں اور قابل بھروسہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ جلد جذباتی صدموں سے نکل بھی آتے ہیں، مایوسی اور نا امیدی کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتے۔ اور اب ہم دیکھیں گے اس کا تیسرا پوائنٹ۔ تو اس کا تیسرا پہلو بھی یا پوائنٹ بھی ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے موٹیویشن۔ یہ موٹیویشن سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ خوبی رکھنے والے لوگ زندگی میں اس شعبے میں یا کام میں جاتے ہیں جو انہیں پسند ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک ان کا کام کرنا، ان کا کوئی جاب کرنا یا بزنس محض آمدنی کا ذریعہ نہیں ہوتا، بلکہ انہیں اپنے کام سے خوشی ملتی ہے۔ ان کا کام ان کے نزدیک اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع ہوتا ہے۔ انہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے کام کے ذریعے معاشرے کے لیے مفید اور کارآمد بن سکتے ہیں اور بن رہے ہیں۔ اس خوبی کی وجہ سے یہ بہت فعال ہوتے ہیں۔ فعال سے مراد ہے کہ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ دیکھیں اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں گی کہ جیسے یہ ایک چینل ہے جہاں پر میں گفتگو کرتی ہوں اور ہر روز کوئی نہ کوئی بات چیت ہوتی ہے ہماری، کبھی شکر گزاری کے موضوع پر، کبھی کسی اور موضوع پر۔ تو یہ مطلب ایک سیٹسفیکشن ہے جو مجھے بھی ملتی ہے۔ تو میرا دل کرتا ہے کہ لوگ بات کو سنیں اور فائدہ بھی اٹھائیں، کیونکہ بہت اچھے پہلو ہوتے ہیں ہر بات کے جو ہمارے سامنے آتے ہیں، اچھے یا کسی چیز کے برے پہلو بھی، خامیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ خوبیاں بھی۔ تو ان کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں اپنا تجزیہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو اگر میں یہ سوچوں کہ میں جو ہے یہ یعنی میں بات چیت جو کر رہی ہوں، میں نے ایک چینل بنایا ہے، تو یہ چینل مونیٹائز ہو جائے اور مجھے پیسے جلدی جلدی ملنے لگیں، تو اگر میں یہ سوچوں گی تو میں تو پیسوں کے لیے پھر کام کروں گی نا، تو میرا مقصد پھر یہی ہو جائے گا۔ پھر میرا کام میں ویسے دل نہیں لگے گا، بولنے میں بھی دل نہیں لگے گا، کیونکہ ہر وقت مجھے یہی خیال ہوگا کہ پتہ نہیں یہ مونیٹائز ہوتا ہے یا نہیں، کسی کو یہ موٹیویشن پسند آتی بھی ہے کہ نہیں آتی۔ تو اب کیا ہے، میں نے کیا سوچا ہوا ہے کہ یہ ایک الگ چیز ہے کہ مونیٹائز ہو جائے یا نہ ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات لوگوں تک پہنچانا بھی ایک بڑی چیز ہے۔ تو میں جو پہنچا رہی ہوں تو میں اپنا کام کیے جاتی ہوں، تو باقی ہے کہ وہ ایک الگ چیز ہے کہ اگر ہو یا نہ ہو وہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر انسان کو مایوسی کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ ہم صرف اس مقصد کے لیے کام تو نہیں کر رہے ہوتے نا۔ تو اب یہ جو ہمارا پوائنٹ تھا نا جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، موٹیویشن سے جو تعلق رکھتا ہے نا، وہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب چوتھا ہم پہلو دیکھیں گے اس کا۔ چوتھا پہلو کیا ہے کہ لوگوں کا نقطۂ نظر سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ خوبی جو لوگ رکھتے ہیں نا، یعنی لوگوں کا نقطۂ نظر سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ایسی خوبی رکھنے والے لوگ دوسرے لوگوں پر بغیر کچھ جانے لیبل نہیں لگا دیتے، بلکہ ان کی بات سنتے ہیں، انہیں سمجھتے ہیں اور پھر ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں۔ دوسروں کو بھی تو سمجھنا چاہیے نا، ان کو بھی تو ٹائم دینا چاہیے، اپنی بات کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ اور جذباتی ذہانت کا جو آخری پوائنٹ ہے وہ ہے مہارت، سکلز جس کو کہتے ہیں، سماجی مہارت یا سکلز، یہ اس سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ خوبی رکھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں
وہ ابلاغ کے ماہر ہوتے ہیں، وہ اپنی بات کو آسانی سے دوسرے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں اور سمجھا دیتے بھی ہیں۔ نئے تعلقات بھی آسانی سے یہ لوگ بنا لیتے ہیں۔ جس جگہ یا جس آفس میں یہ کام کرتے ہیں وہاں اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے معاون بنتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی ٹیچر ہیں، وہ کسی اسکول میں پڑھاتی ہیں، تو جس اسکول میں وہ پڑھاتی ہیں تو وہ اپنی وجہ سے، ان کی وجہ سے جو ان کے ساتھ کام کرنے والی باقی ٹیچرز ہیں، پڑھانے والی ہیں، وہ ان کی مددگار بنتی ہیں، ان کو بھی ان کے وہاں رہنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہ لوگ حسد سے کام نہیں لیتے، بلکہ دوسروں کو بھی آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ یہ تنازعات یعنی جو مسائل ہوتے ہیں، کوئی تنازع ہے، مسئلہ ہے، جھگڑا ہے، اس کے حل کرنے میں بھی ماہر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، حل بھی کرنا چاہیے نا۔ اور اداروں کی ترقی میں لیڈرشپ جو ہے نا بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، اور ہر لیڈر کی سب سے بڑی دولت اس کی جذباتی ذہانت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر لیڈر کی سب سے بڑی دولت کیا ہوتی ہے؟ اس کی جذباتی ذہانت، اور اسی کے باعث وہ ایک ویژن سامنے رکھتا ہے اور اداروں کو غیر معمولی بڑی کامیابیوں کی طرف لے بھی جاتا ہے۔ جن لوگوں میں جذباتی ذہانت کی کمی ہوتی ہے ان کے ذہنوں میں اکثر ایک ہی سوچ ہوتی ہے کہ کاش وہ ایسے ہوتے، یا ان کی زندگیوں میں لفظ اگر کا بڑا دخل ہوتا ہے، اگر ایسے ہوتا، اگر ویسے ہوتا۔ وہ اکثر سوچتے ہیں کہ اگر ان کے جاننے والے بھی بڑے عہدوں پر فائز ہوتے، اگر وہ بھی خوش شکل ہوتے، یعنی وہ خود خوش شکل ہوتے، اگر وہ کسی بڑے گھر میں پیدا ہو گئے ہوتے، اگر ان کی شادی کسی اچھی جگہ ہو گئی ہوتی، تو آج ان کے حالات بہت بہتر ہوتے۔ یہ اگر کا بڑا رول ہے ان کی زندگی میں، ٹھیک ہے، اگر یہ ہوتا، اگر وہ ہوتا۔ تو یہ خود غرض ہوتے ہیں، صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں، دوسروں سے حسد کرتے ہیں۔ اور جو منڈے کا دن ہے نا، پیر کا دن، انہیں بہت برا لگتا ہے، کیونکہ انہیں اس دن دوبارہ کام پر جانا ہوتا ہے۔ جن لوگوں میں جذباتی ذہانت زیادہ ہوتی ہے وہ اپنے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں۔ یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں نا، پازیٹیو رائے رکھنے والے لوگ، وہ اپنے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں، منفی یعنی جو نیگیٹو تھنکنگ ہے ان سے دور رہتے ہیں۔ جس بات کو صحیح سمجھتے ہیں اس کے لیے سٹینڈ بھی لیتے ہیں، ہر معاملے میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، ٹھیک ہے۔ رضاکارانہ کاموں کے لیے تیار رہتے ہیں، جلد اپسیٹ بھی نہیں ہوتے، پریشر میں بھی بوکھلاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ پریشر جو ہوتا ہے نا، اس وقت انسان کی شخصیت کا بہت اچھے انداز سے جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ یہ شخص پریشر میں کیسا فیل کرتا ہے اور کس طرح کا اس کا بیہیویئر ہوتا ہے۔ اکثر جو ہے نا پریشر کے وقت انسان کو جانچا جاتا ہے کہ اس وقت وہ کیا کرتا ہے، بہت زیادہ خوشی یا بہت زیادہ جو غمی ہے اس وقت اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے، یا جب پریشر ہوتا ہے اس پر تو اس وقت وہ اپ سیٹ ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، جب پریشر ہوتا ہے اس میں بھی بوکھلاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ ہر اچھا مقرر زندگی کے کسی ابتدائی مرحلے میں برا مقرر رہا ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ہر اچھا لکھنے والا کبھی برا لکھنے والا بھی رہا ہوتا ہے۔ کوئی مایہ ناز وکیل یا بہترین کھلاڑی بھی کسی زمانے میں نو آموز رہا ہوتا ہے، یعنی نیا ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ سیکھتے رہتے ہیں اور ایک دن اپنے فن میں کمال حاصل کرتے ہیں۔ جذباتی ذہانت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، جیسا کہ ہم جذبات کو اپنی بہتری کے لیے استعمال کرنے لگتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہم میں پختگی آنے لگتی ہے اور ہمارے اطمینان اور خوشی میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ تو جب جذبات کو ہم اپنی بہتری کے لیے استعمال کریں گے نا، تو پھر آہستہ آہستہ ہماری زندگی میں اطمینان بھی آئے گا، خوشی بھی آنے لگے گی، اور یہ ہو سکتا ہے، یہ ناممکن کام نہیں ہے۔ کامیابی کی سیڑھیوں میں پہلی سیڑھی ہی یہی ہے کہ انسان کسی کام کو ناممکن نہ سمجھے۔ کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہوتا، ہر چیز ممکن ہوتی ہے، بس کمی کس چیز کی ہوتی ہے؟ ہماری حوصلے کی ہوتی ہے۔ تو حوصلہ ہونا چاہیے انسان کا، اس کام کو کر گزرنے کا ایک عزم ہونا چاہیے۔
تو انسان اس کام کو کر لے گا جو بظاہر ناممکن نظر آتا ہے۔ جب انسان نا اس کام کو کرنے کے بارے میں سوچتا ہے تو دن رات خیالوں میں بھی وہی بات ہوتی ہے، تو وہ کام آسان لگنے لگتا ہے۔ اور یوں سوچیں کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ ناممکن نہیں ہوتا۔ انسان یہ سوچے کہ میں نے آسمان تک پہنچنا ہے تو وہ پہاڑ تک تو پہنچ ہی جائے گا نا۔ تو اگر ہم سوچیں ہی نہ، سوچ ہی ہماری اونچی ہی نہ ہو، یعنی اونچی اڑان بھرنے کی کوئی ہماری سوچ ہی نہ ہو، تو انسان تو ہمیشہ زمین پر ہی رہے گا، رینگتا ہی رہے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم اپنی سوچ کو جو ہے وہ، ہماری سوچ بڑی ہونی چاہیے اور زیادہ وسیع پیمانے پر سوچنا چاہیے۔ کوئی بھی کام ہے نا، اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ یہ ناممکن نہیں، میں اس کو کر کے دکھاؤں گا۔ اور انشاءاللہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا جو خواب ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے نا، تو وہ اس کی آنکھوں کے سامنے پھر یعنی خواب جو ہے وہ سچا ہو کر اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو بس حوصلہ نہیں ہارنا زندگی میں نا، اور کسی کام کو ناممکن نہیں سمجھنا۔ میں نے اپنی زندگی سے یہ سیکھا ہے۔ میں نے ہر چیلنج کو یعنی ہر کام کو ایک چیلنج سمجھ کر قبول کیا ہے کہ یہ میرے لیے چیلنج ہے، اس کو میں نے کر گزرنا ہے۔ حالانکہ کتنا مشکل ہوتا ہے نا یہ چیز سوچنا کہ اس کو کرنا ہے، تو میں نے کر دکھایا ہے۔ جیسے ہمارے پاس ایک مدرسہ ہمیں چاہیے تھا اور نہیں تھا۔ ہمارے گھر کلاس ہوتی تھی، ہمارے بیڈ روم میں ہوتی رہی تھی۔ ہم لوگ یہاں لاہور آتے تھے، تو جو ہمارا گھر تھا وہاں پر، تو وہاں ہمارے آبائی گھر میں وہاں مدرسہ میں نے سٹارٹ کیا۔ پہلے میں خود وہاں رہی کچھ عرصے کے لیے، پھر میں نے ایک قاریہ کا اور ایک حافظہ جو ہیں وہ ان کا انتظام کیا، جو بچیوں کو پڑھاتی تھی۔ ماشاءاللہ سے پورا صحن بھر جاتا تھا، چاروں طرف سے جو علاقے سے بچیاں ہیں، خواتین ہیں، وہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے ناظرہ بھی اور حفظ بھی کرتی رہی ہیں۔ کئی حافظائیں بھی بن گئی ہیں، اور ناظرہ تو بہت سارے لوگوں نے ختم کیا، خواتین نے بھی، جن کو جھجک ہوتی تھی کہ کسی مرد کے پاس کیسے پڑھیں، یعنی قاری کے پاس کیسے پڑھیں یا کسی بچی کے پاس کیسے پڑھیں۔ تو وہ یہاں ہمارا گھر چونکہ پاس ہوتا تھا، پاس کے جو گھرانے تھے وہاں سے بھی خواتین آتی رہیں، اور سٹارٹ وہاں سے کیا۔ پھر میں نے سوچا کہ ایک مدرسہ ہونا چاہیے، تو اور بلڈنگ ہونی چاہیے، میرے خیال میں تھی، یعنی خواب میں تھی، کیسے بڑی سی بلڈنگ ہو، ڈبل سٹوری ہو، جس میں کمپیوٹر لیب ہو، آفس ہو، کلاس رومز ہوں، اور ہاسٹل میں بنک ہوں، اور ایسے مطلب مختلف طرح کے رومز کا میرے تھا کہ کیسے ایک لائبریری ہو اور کچن بھی ہو، اور پھر آفس کے لیے الگ سے ہو، تو یہ سارا کچھ ایک بڑا ہال۔ تو اب وہ ممکن ہو گیا ہے، ہمارا مدرسہ بالکل ایسا ہی ہے، اور ڈبل سٹوری بھی ہے، فرسٹ فلور پہ کلاس رومز ہیں سارے بالکل اسی شیپ میں جیسے نیچے ہیں، گیلری ہے، کمپیوٹر لیب ہے، لائبریری ہے، اور کلاس رومز ہیں۔ کلاسیں اسکول کی بھی ہوتی ہیں، یعنی نرسری کلاس سے 8ویں تک اسکول بھی ہے، پھر 9th کلاس سے عام اول کی کلاس سٹارٹ ہوتی ہے، اور عالمیہ دوم تک عالمہ کی کلاسز ہوتی ہیں، یعنی ایم اے تک ہوتی ہیں۔ تو یہ مطلب کلاسز بھی ہوتی ہیں اور جاری و ساری ہیں الحمدللہ۔ تو یہ ایک بلڈنگ جو اب کھڑی ہو گئی ہے، تو یہ میرے خیالوں میں تھی، اب وہ سچ بن گئی ہے۔ اور اسی طرح مجھے شوق تھا ڈرائیونگ کا، تو شوق ہی رہ جاتا اگر میں ہمت نہ کرتی۔ تو میں نے ڈرائیونگ اسکول میں داخلہ لیا، تو میں جانے لگی۔ خاتون لیڈی ہوتی تھیں جو مجھے گھر سے پک کرتی تھیں اور پھر گھر ہی چھوڑ جاتی تھیں۔ تو شروع میں تو تھوڑا مشکل لگا، میرے ہسبینڈ کو بھی تھوڑا سا لگا کہ کیسے یہ کریں گی نا، تو انہوں نے پہلے تو پرمیشن نہیں دی، لیکن بعد میں پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اس نے تو حوصلہ ہارنا ہی نہیں ہے، رکنا ہی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اوکے کر دیا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ ڈرائیونگ سیکھنی ہی ہے، اور بچوں کو جب ڈرائیور اسکول چھوڑنے جاتا، لینے جاتا، تو میں ساتھ ہی چلی جاتی۔ تو جاتے ہوئے تو جلدی ہوتی ہے، تو واپسی پہ پھر میں ڈرائیونگ کرتی، ڈرائیور سے کہتی تھی آپ مجھے بتاتے رہیں، اور ڈرائیونگ اسکول کی جو ٹیچر ہوتی تھیں وہ مجھے سکھاتی تھیں، یعنی وہ روڈ پہ لے آتی تھیں گاڑی کو، ورنہ روڈ پہ میں نہیں لے آ سکتی تھی نا، چھوٹی چھوٹی گلیوں میں چلا لیتی تھی۔ تو پھر میں نے یہی سوچا بعد میں بھی کہ اگر کہیں گاڑی مجھ سے کبھی بھی غلطی سے لگ گئی تو آئندہ سے مجھے میرے ہسبینڈ پھر نکالنے نہیں دیں گے، وہ کہیں گے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور کچھ ہو جائے گا۔
تو یہ سوچ کے میں نے کبھی اس طرح میرے ساتھ نہیں ہوا. میں لانگ روٹ پہ بھی گئی ہوں، جیسے ہمارا گھر ہے، یہاں سے ہمارے گھر کا فاصلہ جو ہمارا مدرسہ ہے آبائی گاؤں ہے، اگر ہم ملتان روڈ سے جاتے تھے نا جیسے پہلے تھا، اب تو موٹر وے بن گئی ہے، تو یہ تقریباً 8 گھنٹے بنتا تھا لگاتار سفر. اور میں نے کئی مرتبہ بغیر کسی درمیان میں رکے ہوئے بھی، بریک لیے ہوئے بھی یہاں سے بیٹھی اور وہیں اتری. تو یہ میں نے کر کے دکھایا ہے. اور مظفر گڑھ والی روڈ جو ہے وہ تو ظاہر ہے وہ ایک ہی روڈ ہے، جہاں سے سامنے سے گاڑی آ رہی ہوتی ہے، ادھر سے جا رہی ہوتی ہے، اس پہ بھی میں نے چلائی ہے، رات میں بھی دن میں بھی. تو یہ کر کے دکھایا. جو بھی یعنی میں نے کسی بھی کام کو یہ نہیں سوچا کہ یہ میں نہیں کر سکتی، میں نے چیلنج سمجھ کر قبول کیا. تو یہ جو کام ہے نا، یہ کہ کوئی چینل بنانا اور اس کو پھر یوٹیوب پہ ڈالنا، یہ بھی میں نے چیلنج سمجھ کر کیا ہوا ہے. تو چیلنج ہے ایک میرے لیے، میں نے سامنا کرنا ہے اس کا. میں نے ڈرنا نہیں ہے. اگر میں ڈری تو پھر تو جیسے کہتے ہیں نا، جو ڈر گیا وہ مر گیا. تو بس یہی کام ہے. اب یہ ہے کہ ہو جائے مونوٹائز، نہ ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ اپنی بات کو لوگوں کے سامنے رکھنا، اپنی یعنی شیئرنگ میں کرتی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے یہ. اور اسی طرح خیالات ہوتے ہیں جو میری سوچ ہوتی ہے، جو میں سوچتی ہوں وہ میں بیان کرتی ہوں. تو یہ ایک الگ سے ایک بات ہے، یعنی یہ میرے دل کی خوشی ہے، مجھے سیٹسفیکشن ملتی ہے اس سے. اور کام ایسا کرنا چاہیے ہمیں کہ جو ہمیں پسند بھی ہو. اپنی پسند کا کام کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہماری پسند کا کام ہوگا تو ہم خوشی سے کریں گے نا. تو یہ میری پسند کا کام ہے، مجھے اچھا لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے، آمین. اور اب آخر میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں، پہلی مرتبہ آئے ہیں، تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور کر دیا کریں، اور کمنٹ بھی اچھا سا کر دیں. پھر ملیں گے نئی آڈیو نئی ویڈیو کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.